السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ ٹھیک ہو؟ آج میں آپ کو آج نئی کہانی سناؤں گا پوری کتاب میں سے، ٹھیک ہے؟ آج کہانی کا نام ہے نئے سال کا جشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا فہیم صدی۔ متوسط علاقے کے ایک ٹوٹے پھوٹے کچے سے مکان میں ایک ضعیف العمر جوڑا رہائش پذیر تھا۔ اس وقت اس گھر میں بوڑھی عورت اپنے ضعیف النظر عارضہ قلب کی بیماری میں مبتلا شوہر کے سرہانے بیٹھی اس کا سر داب رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے شوہر کے سر میں شدید درد بھی تھا اور وہ بوڑھا عمر کے حصے میں تھا جب بیماری انسان کو بری طرح چاروں طرف سے جکڑ لیتی ہے۔ سرد ترین رات میں دیوارے گہرے بڑے سے گھڑیال نے رات کے ٹھیک 12 بجے ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ سال نو کی آمد کا اعلان کیا تو باہر کی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ ساتھ ہی زور دار دھماکوں کا بھی ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل نکلا اور پھر چند ثانیوں بعد ہی شہر کی سڑکوں پر بغیر سائلنسر کے موٹر سائیکلوں کے شور نے بھی رہی سری کسر پوری کر دی۔ بظاہر پرسکون سویا ہوا وہ بوڑھا دھماکوں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کو نہ سمجھ سکا۔ خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھا۔ اس آفات سے وہ اس قدر گھبرایا کہ رفتہ رفتہ اس کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا اور حالت غیر ہوتی نظر آنے لگی۔ ساتھ بیٹھی ہوئی اس کی بیوی بھی بوڑھے کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسی اثناء میں بوڑھے نے اپنے سینہ اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیا اور شدید تکلیف اور کرکرے احساس اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگے۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس طرح دل کا یہ دورہ اس بوڑھے کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور وہ جانبر نہ ہو سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ سخت سردی میں میاں بیوی نے اپنے اس نو مولود کو بڑے کرینے اور گرم ترین کپڑوں گرم کمبل میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، کیونکہ یہ نو مولود کافی کمزور بیمار بھی تھا اور یہ ان کی پہلی اولاد تھی۔ اس لیے دونوں میاں بیوی بے حد خوش تھے اور اسے کسی بھی طور خود سے جدا نہیں کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے بہت شکر گزار بھی تھے کہ اس نے ان کو اولاد جیسی نعمت اور دولت سے نوازا تھا۔ اسی دوران بغیر سائلنسر کے موٹر سائیکل شور اور بلا اشتراک فرینک سے میاں بیوی خوفزدہ ہو گئے۔ بے انتہا شور سے معصوم نو مولود، جو کہ پہلے ہی کمزور بیمار تھا، زور زور سے رونے لگا، جس کو اب سنبھالنا میاں بیوی کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بچہ کسی طور خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ایک گھر میں 2 میٹرک کا طالب علم رات کا سرد جوڑے امتحان کی تیاری میں مصروف تھا، کیونکہ صبح اس کا بورڈ کا پیپر تھا اور اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو کر کوئی پوزیشن حاصل کر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا نام روشن کرنے کا بھی موجب بنے۔ محنت تو اس نے پورا سال کی تھی، مگر چونکہ کل پیپر تھا اس لیے کیمسٹری کے پیپر کی تیاری میں مصروف تھا، اور اپنے طور پر اس نے مزید رات گئے تک پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، اور وہ دنیا مافیا سے بے خبر اپنی تیاری میں مصروف تھا کہ فائرنگ کے شور سے وہ خاصا مضطرب اور پریشان ہو گیا۔ اگرچہ اس کو پتہ تھا کہ یہ سال نو کا جشن منایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ فائرنگ کے نہ رکنے والے سلسلے سے کافی دیر تک متاثر ضرور رہا۔ اس طرح اس کی پڑھائی کے لیے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا عرصہ اس کے لیے اذیت ناک رہا۔ سرکاری اسپتال میں مریضوں سے بستر بھرے ہوئے تھے، جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو رہا تھا۔ چونکہ سینکڑوں غریب پرائیویٹ اسپتالوں میں مطمئن نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنی بساط کے مطابق سرکاری اسپتال میں علاج کے لیے داخل تھے۔ سب رات کے پہر سکون کی نیند سو رہے تھے، اور کچھ تیماردار ان کے سرانے اونگ رہے تھے تو کچھ ان کی خدمت کے لیے جاگ رہے تھے کہ اسپتال کے ساتھ مین شاہراہ پر بغیر سائلنسر لگی موٹر سائیکل شور نے بیماریوں کی نیندیں اڑا دی، اور وہ بیچارے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور تب تک دوبارہ ان کو آرام نہ مل سکا جب تک یہ شور ان سے کافی دور نہیں چلا گیا۔ گزشتہ چند دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال نو کا استقبال اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ متذکرہ بالا مثالوں کا ذرا بھی احساس اور درک نہیں ہو پاتا کہ ان کے اس
جارحانہ انداز سے آس پاس کے لوگوں کو کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ایسے مچلے اور لاابالی نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ خوشی کا اظہار کا جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے وہ کسی طرح بھی دوسروں کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کا عمل خطرناک اور پریشان کر دینے والا بھی ہے۔ امید ہے آپ ایسا نہیں کرتے ہوں۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں سویا ہوا تھا، 12 بجے کا ٹائم تھا، میری آنکھوں کی فائرنگ سے اتنی آتش بازی ہوئی ہماری سائڈ پہ، تو بہت زیادہ بلا ہو گیا۔ واٹنگ سائڈ پہ بہت زیادہ آتش بازی ہوئی، اور ہم سیم میں گولیوں کے بعد گولیاں صبح اٹھوں گولیاں پڑی، گولیاں ہمارے سیم میں گری ہوئی تھی۔ اگر وہ کسی کے سر پہ لگ جائے تو وہ تو بندہ فوت ہو جائے گا، اسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔